अस्सलाम वालेकुम। उर्दू अदब दयात चैनल में खुश आमदीद। आज की ये वीडियो योम तकबीर के हवाले से रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। योम तकबीर यानी पाकिस्तान के एटमी ताकत बनने का दिन। योम तकबीर यानी पाकिस्तान के जोहरी ताकत बनने का दिन। तो सबसे पहले एटम के हवाले से बात करता चलूँ कि एटम बम है क्या। एटम बम एक ऐसा बम है जो जिसामत भी रखता है, वजन भी रखता है और एक ख़तरनाक तरीन इंसानियत को ख़त्म करने का एक आला है, जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर ये कहीं पे गिर जाए, कहीं पे गिरा दिया जाए, ठीक है, मुख्तलिफ जहाज़ों के ज़रिए कहीं पे गिरा दिया जाए तो वहाँ पे चंद सेकेंडों में इंसानियत, वहाँ पे जितने लोग जो उस एरिया में ख़त्म हो सकते हैं। कहा जाता है कि वहाँ का जो दर्जे हरारत है 1,00,000 सेंटीग्रेड से बढ़ जाता है, 1,00,000, और इंसान झुलस झुलस के जल जल के मर जाते हैं। और ये जापान में जब गिराया गया ना अमेरिका की तरफ से, तो जापान के जिस शहर में गिराया गया तो उस शहर में लोग झुलस झुलस के मर रहे थे। कहते हैं कि 60% लोग उसकी आग से मरे और इसके अलावा बाकी के 40%, 35-40% लोग इसके गिरने पर, इसके मलबे से मरे। टोटल 12,90,000 लोगों की मौत हुई है, 12,90,000 एटम बम की वजह से। जापान की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो इतनी तबाही हुई कि कहा जाता है कि उस एरिया में, उस जापान के उस सूबे में, उस शहर में इतना धुआं था कि तैयारों से और जहाज़ों के ज़रिए जब ऊपर से देखा गया और मुज़ाहिरा किया गया, धुएं के अलावा वहाँ कोई चीज़ भी दिखाई नहीं दे रही थी। और 1945 में वो एटम बम गिराया गया। आज भी वहाँ पे लोग माजूर पैदा हो रहे हैं। आज भी जिस जगह पे गिराया गया उस जगह में कोई सब्ज़ा नहीं उग रहा, दरख्त नहीं लग रहे। तो एटम बम की तारीफ मैंने आपके सामने की कि एक जोहरी कुव्वत है ये, जहां पे ये इंसानियत की तबाही का आला है, इंसानियत को तबाह करने का आला है। वहां पे ये इंसानियत को बचाने का आला भी है, वहां पे ये डिफेंस के तौर पर भी है। अब आप हैरान हो रहे होंगे कि इंसानियत को कैसे बचाता है ये बम, ये तो तबाही और बर्बादी का एक आला है। तो वो इस तरह कि जब सबसे पहला एटमी ताकत अमेरिका बना, ठीक है, तो अमेरिका ने बनते ही जापान पर हमला किया, इराक पर हमला किया। जापान पर एक महीने में 2 हमले किए, एक हमला किया 29-30 दिनों के बाद दूसरा हमला किया, ठीक है। और 12,90,000 जापानियों को यूं इस दुनिया फानी से रुखसत होना पड़ा, ठीक है। इसी तरह मुख्तलिफ एरिया पर, मुख्तलिफ मुल्कों पर अमेरिका यूं ही हमला कर सकता था। यूं ही उसको, चूंकि लोगों को, इंसानियत को ख़त्म करने में या दूसरे ममालिक पर उसको कब्ज़ा करने में अमेरिका को मज़ा आता है। वो चाहता है कि मैं पूरी दुनिया पर कब्ज़ा करके रहूं, ठीक है। तो वो पूरी उसका बस चलता तो वो जहां पे चाहता एटम बम गिरा सकता था। लेकिन 1949 में रूस एटमी ताकत बनता है, ठीक है। फिर उसके बाद चीन, फ्रांस और फिर हिंदुस्तान, करते करते हिंदुस्तान जब बनता है एटमी ताकत, तो हिंदुस्तान वही अमेरिका वाला काम शुरू कर देता है। हिंदुस्तान एटमी ताकत बनने के बाद छठा जब इस्लाम एटमी ताकत बनता है, छठा मुल्क हिंदुस्तान, तो वो मुजाहिरा करता है, 3 एटम बम गिराता है और पाकिस्तान को फिर धमकियां देता है, ठीक है, कि हम ये करेंगे, वो करेंगे। पाकिस्तान को धमकियां देता है और अपने आप को सब कुछ समझ बैठता है, ठीक है। फिर क्या होता है, फिर उसके बदले में, उसके जवाब में लाजमी सी बात है पाकिस्तान को कुछ ना कुछ तो करना था। पाकिस्तान तगदो करता है, पाकिस्तान जिद्दोजहद करता है। पाकिस्तान में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जैसे साइंसदान मेहनत करते हैं, रात दिन एक करते हैं। और उस दौरान जब पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई में मेहनत कर रहा था और एटमी ताकत बनाने की कोशिश कर रहा था, तो उस दौरान अमेरिका ने भी दबाव डाला और ममालिक ने भी दबाव डाला। खासकर अमेरिका ने
باقاعدہ فون کیے ہمارے وزیر اعظم کو کہ آپ ایٹمی مظاہرہ نہیں کریں گے، آپ ایٹم کا استعمال نہیں کریں گے، آپ ایٹم بم بنانے کی کوشش جو کر رہے ہیں ہمیں پتہ چلا ہے، تو وہ کوشش آپ یہیں پہ روک دیں۔ لیکن شاہین تیری پرواز سے جلتا ہے زمانہ، تو اور بھی ان کو اپنے بازوؤں کی ہوا دے، جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ، پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ۔ تو علامہ اقبال کے ان اشعار پر پورا اترتے ہوئے ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور اس ٹائم کے جو ہمارے وزراء تھے، تو ان کے ہوتے ہوئے یہ کام اپنے انجام کو پہنچا، اور پھر بالآخر 28 مئی 1998 میں ایٹم بم تیار ہو گیا۔ اور پھر ایٹم بم بننے کے بعد اس کے مظاہرے کرنے تھے۔ اب اس کے مظاہرے سوچا گیا کہ پاکستان کے کس ایریا میں کیے جائیں مظاہرے، پاکستان کے کس ایریا میں ایٹم بم گرائے جائیں کہ جہاں پر تباہی نہ ہو، انسانی تباہی نہ ہو۔ تو بلوچستان ہمارا پہاڑی ایریا ہے، آپ کو پتہ ہے، رقبے کے لحاظ سے بڑا، آبادی کے لحاظ سے چھوٹا۔ تو وہاں پہ چاغی کے مقام پر، یعنی صوبہ بلوچستان کے ضلع چاغی کے مقام پر 5 ایٹمی دھماکے کیے گئے۔ ہندوستان نے 3 کیے، اس کے بدلے میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے 5 ایٹمی دھماکے کیے۔ نواز شریف کا دور تھا، وزیر اعظم نواز شریف کا، تو 5 ایٹمی دھماکے کرتے ہیں اور نعرے تکبیر بلند کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور دنیا کو بتاتے ہیں کہ ہاں ہم بھی ایٹمی طاقت بن چکے ہیں، ہاں ہمارے اوپر میلی نگاہ سے دیکھنے والے آج سن لیں، آج جان لیں کہ ہم ڈیفنس کرنا خوب جانتے ہیں، ہم آپ کی للکار کا جواب دینا خوب جانتے ہیں۔ الجہاد فی الاسلام جو مولانا مودودی صاحب کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہے نا کہ آپ انسانیت کو بغیر وجہ کے قتل نہیں کر سکتے۔ جس نے ایک انسان کا قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا۔ لیکن جب باطل کی جنگ ہو، جب حق کے خلاف کی جنگ ہو، جب کوئی ایسا فرقہ اٹھے کہ جو انسانیت کو برباد کرنا چاہتا ہو، جو مذہب اسلام کو ختم کرنا چاہتا ہو، جب آپ کے گھر پر حملہ ہو رہا ہو، جب آپ کے ملک پر حملہ ہو رہا ہو، تو پھر آپ ڈیفنس کے طور پر، یا پھر آپ مذہب اسلام کو، اپنے مذہب کو بچانے کے طور پر، ٹھیک ہے، آپ منہ توڑ جواب دے سکتے ہیں۔ تو اسی منہ توڑ جواب کے لیے پاکستان نے، ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے ایٹم بم بنایا، جو صرف اور صرف کوئی دہشت گردی نہیں، ٹھیک ہے، کسی پر ایٹم بم بنا کے ہم نے حملہ نہیں کیا، پاکستان نے صرف اور صرف ہندوستان کے جواب میں اور ڈیفنس کے طور پر، ٹھیک ہے، جس طرح امریکہ نے بنایا اور حملے وغیرہ، اسی طرح ہندوستان بھی وہی تاریخ دہرانا چاہ رہا تھا، آئی تھنک، اور پاکستان کو دھمکیاں دے رہا تھا کہ ہم آپ کو عراق اور جاپان بنائیں گے، ان کی طرح تباہ کریں گے۔ لیکن بدلے میں جب یہ ہوا تو پھر دیکھیں، میں نے کہا تھا نا کہ ایٹم بم انسانیت کے بچاؤ کے لیے، دیکھیں اب پاکستان ایٹمی طاقت بنا تو ہندوستان کی طرف سے کوئی حملہ نہیں ہوا۔ ادھر امریکہ نے بھی جب روس وغیرہ اور یہ سنگاپور وغیرہ جب ایٹمی طاقت بنے تو امریکہ کی طرف سے بھی جاپان کے اور عراق کے علاوہ کہیں پہ کوئی حملہ نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ پھر اقوام متحدہ میں بھی فیصلہ ہوا کہ اب بہت سارے ایٹمی ممالک بن چکے ہیں، 6 7 سے 8 سے اوپر، تو کوئی کسی کی طرف ایٹم بم نہیں گرائے گا، ایٹمی جنگ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو آج کا دن یعنی 28 مئی کا دن یوم تکبیر کے حوالے سے منایا جاتا ہے، اور یہ ہمارے عید کا دن ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس دن ہم کامیاب ہوئے، ایٹمی طاقت کے حوالے سے ہم اسٹرانگ ہوئے۔ ایٹمی طاقت چونکہ قوت کی نشانی ہے، ایٹمی طاقت چونکہ جوہری قوت کی، طاقت کی علامت سمجھی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اقوام متحدہ اور اس کے علاوہ دیکھیں آپ، جو ملک ایٹمی ملک ہے ان کی بات زیادہ سنی جاتی ہے۔ تو آج ہم اگر ترقی یافتہ نہیں ہیں تو ترقی پذیر کی دوڑ میں اس ایٹمی طاقت کی وجہ سے پہنچ چکے ہیں۔ لوگ ہماری قدر کرتے ہیں، لوگ ہماری طرف میلی نگاہ سے نہیں دیکھتے۔ آج ہندوستان اور امریکہ، مختلف ممالک آج ہمارے اوپر حملہ نہیں کر سکتے، ہمارے اوپر یعنی پاکستان کے اوپر حملہ کرتے ہوئے اس کو 100 بار سوچنا پڑتا ہے۔ تو یہ دن ہم مناتے ہیں مختلف طریقوں کے ذریعے۔ جوہری توانائی کے مظاہرے بھی ہوتے ہیں، اس دن پرچم کشائی بھی ہوتی ہے، اس دن مختلف تقاریب بھی رکھی جاتی ہیں، تقریری مقابلے ہوتے ہیں، اور آرمی، ایئر فورس اور مختلف فورسز، اس کے علاوہ اسکولوں کی سطح اور عام لوگ بھی، پڑھے لکھے لوگ بھی اس دن کو بخوبی مناتے ہیں۔ اور میں یہ پیغام بھی دینا چاہتا ہوں، جہاں پہ آپ نے جانا کہ ایٹم بم کیا ہے اور
اس دن کو یوم تکبیر کیوں کہا جاتا ہے، یعنی بڑا دن کیوں کہا جاتا ہے، تو وہاں آپ کو میں یہ پیغام بھی دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں اس دن کو اس دعا کے ساتھ منانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اور بھی ترقی نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ یہ جو ایٹم بم بنا ہے، جس مقصد کے لیے بنا ہے، اور جو میزائل وغیرہ جس مقصد کے لیے بن رہے ہیں، اس مقصد پر میں ہمیں پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں انسانیت کو بلا وجہ قتل کرنے سے بچائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کہ جس نے رات دن ایک کر کے ہمارے لیے ایٹم بم بنایا، پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا، اور مختلف میزائل بھی بنائے، صرف ایٹم بم نہیں بنایا، ایک ایٹم بم بھی نہیں بنایا، کئی ایٹم بم بنائے اور مختلف میزائل بھی بنائے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو پر نور کرے، اللہ تعالیٰ ان کی آخرت کی منزل کو آسان فرمائے۔ اور ہم نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان جب زندہ تھے تو ہم نے ان کو گھر میں قید رکھا، ہمارے پاکستانیوں نے، ہمارے بڑوں نے ان کو ان کی گھر کو ان کا قید خانہ بنا دیا، تو ہم نے ان کو زندگی میں کوئی بھی صلہ نہیں دیا۔ خدا ان کو صلہ دے، ان کو قیامت میں سرخرو کرے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ خدا کرے میری عرض پاک پر اترے، خدا کرے میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے برسوں، یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے برسوں، یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو۔ یہاں جو سبزہ ہوگے وہ ہمیشہ سبز رہے، اور ایسا سبز کہ جس کی کوئی مثال نہ ہو۔ گھنی گھٹائیں یہاں بارشیں ایسی برسائیں کہ پتھروں کو بھی رودگی محال نہ ہو۔ خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے، خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو۔ والسلام، اللہ حافظ۔